آپ امیر المومنین ہیں، آپ فارق حق و باطل ہیں، آپ حضور تاجدار کائنات کے سسر ہیں۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، عمر آپ کا نام ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے 27 سال کی عمر میں غالباً یا 33 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضور تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اللہم اید الاسلام میں عمر ابن خطاب۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا رجلین، دو آدمیوں میں سے، بحب ہذین رجلین، دو انسانوں میں سے جن کو دو پسند فرمائے، ایک اسلام کی عزت کا باعث بن جائے، میں عمر ابن ہشام او عمر ابن خطاب۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر حضور نے یہ بھی کہا اللہم اید الاسلام بے عمر ابن خطاب خاصہ، یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا جملہ ہے سیدنا فاروق اعظم کی شان کے اندر، اس سے بڑھ کے جملہ ہو نہیں سکتا کہ پوری کائنات طالب اسلام ہے اور فاروق اعظم مطلوب اسلام ہے۔ ہر صحابی مرید رسول ہے، ابو بکر سے لے کر پورے کے پورے صحابی مرید رسول ہیں۔ کیا کمال ہے فاروق اعظم تیرا، تو مرید مصطفیٰ تو ہے ہی، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ اپنے ساری زندگی عدل و انصاف سے کام لیا، قرآن مجید کی تعلیم کے اوپر کام کیا۔ آپ کا دور سنہری دور ہے، آپ کا دور فاتحانہ دور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور فاروق اعظم کا اسلام لانا ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے، اور آپ کا ہجرت کرنا دین کی مدد اور نصرت ہے، اور آپ کا امارت، آپ کی خلافت ہمارے لیے رحمت ہے۔ کہتے ہیں پہلے آپ کے آنے سے، قبول اسلام کرنے سے پہلے ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، فاروق اعظم آئے، اسلام قبول کیا، پھر ہم کعبۃ اللہ کے سائے میں کھلے عام نماز بھی پڑھتے تھے، اور اگر کوئی ہمیں چھیڑتا تھا تو ہم بدلہ بھی لیتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ پھر کافروں نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، اور پھر ہم ہر حال کے اندر اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب اسلام قبول کیا سیدنا فاروق اعظم نے، اتانی جبرائیل لقد استبشروا اہل السماء، اتانی جبرائیل لقد استبشروا اہل السماء، جبریل امین نازل ہوئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آسمان کے فرشتے، آسمان کے فرشتے آپ کو عمر ابن خطاب کے مسلمان ہونے پر، اسلام قبول کرنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اے میکائیل تمہیں مبارک ہو، اے اسرافیل تمہیں مبارک ہو، اے مالا اعلیٰ کے ملائکہ تمہیں مبارک ہو کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، مبارکباد دے رہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ، آسمان دنیا کا ہر فرشتہ جناب فاروق اعظم کا احترام کرتا ہے۔ آسمان اس کو لکھا ہے، جناب امام جلال سیوطی نے طریق الخلفاء فی محبوب العلماء کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آسمان دنیا کا ہر فرشتہ میرے فاروق اعظم، میرے عمر خطاب کا احترام کرتا ہے، اور دنیا کا ہر شیطان، دنیا کا ہر شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا اور بھاگ جاتا ہے۔
پتہ یہ چلا فاروق اعظم سے محبت کرنا نوریوں کا کام ہے. سمجھ گئے؟ نکتہ یہ نکلا حضور کے فرمان سے، کیونکہ ملائکہ نوری ہیں، کہا کہ آسمان دنیا کا ہر فرشتہ میرے عمر کا احترام کرتا ہے اور دنیا کا ہر شیطان میرے عمر سے ڈرتا ہے. شیطان ہے ناری، ملائکہ ہے نوری. پتہ چلا نوریوں کا جو رسول اللہ کے غلام فاروق اعظم کا احترام کرتا ہے وہ نوریوں کے طریقے پر ہے، اور جو فاروق اعظم کا احترام نہیں کرتا وہ شیطان اور ناریوں کے طریقے پر ہے. عمر قبول اسلام کے بعد آپ فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو اسلام آگے بڑھنے والے شخص کی طرح ہو گیا، آگے بڑھنے والے شخص کی طرح ہو گیا، اور پھر آگے بڑھتا گیا، مضبوط ہوتا گیا. پھر آپ کی جب شہادت ہو گئی تو پھر یہ پیچھے ہٹنے والے شخص کی طرح ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں پھر یہ پیچھے ہٹنے والے شخص کی طرح ہو گیا، پھر لمحہ بلمحہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہستی ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر، جب میڈیا کا دور نہیں ہے، جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے آپ پر ناز نہیں کر رہی، جب تہذیب اور تمدن کے اندر یورپ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور پوری کائنات کے اندر امن قائم کر کے فاروق اعظم نے بتایا. اور آج دنیا سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری کائنات مسلمان ہو جاتی. عزیزان محترم، آج بھی یورپ کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا وظیفہ لگا دیا جاتا ہے، ان کا وظیفہ لگا دیا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی، اور اس کا نام ہے عمر لا. عمر لا، عمر کا قانون. عزیزان محترم، تو مقصد کہنے کا کیا ہے؟ احنف بن قیس گورنر ہیں، اپنا لباس خوبصورت لباس پہن کے جناب فاروق اعظم کے پاس آئے. فاروق اعظم بتا اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہے بیت المال کے ایک اونٹ کو جس کو خارش پڑی تیل مل رہے ہیں، تیل مل رہے ہیں. احنف بن قیس کھڑے ہیں. پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ احنف بن قیس ہے یہ لباس اتارو، اتارو یہ لباس اور میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ. اور آ کر جو اونٹ ہیں بیت المال کے جن میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حق ہے، اس کو اگر تیل ملو. اتارتے وہ کپڑے، آ کر تیل ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ بھی احنف بن قیس بھی ان اونٹوں کو تیل مل رہے ہیں، کسی خادم کو کہہ دیا ہوتا. آپ فرماتے ہیں عوام کے سب سے بڑے خادم یا فاروق اعظم ہیں یا احنف بن قیس ہے. ہے کوئی ایسا من؟ آدمی اللہ مننے کا بڑا شوق ہے. آپ فرماتے ہیں احنف بن قیس سے بڑھ کر اور فاروق اعظم سے بڑھ کر اور کوئی خادم نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو حکومتیں ملی ہیں یہ خادم ہونے کی وجہ سے خدمت کیا کرو. اور گورنر کو لکھتے ہیں مریض لباس نہیں پہننا، ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، اپنے دروازے پر سیکورٹی گارڈ دربان نہیں بٹھانا. اللہ 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 قربان جائیں. اور جب کہ نزاع کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ امیر المومنین بن کے عدالت میں تشریف نہیں لے جاتے. عدل کا بول بالا کرنے والا فاروق اعظم اگر زمین بھی تیل چوسے درہ مار کے کہتا ہے تیل واپس کر، میں نے تم پہ انصاف نہیں کیا. اب فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے تبھی پیاسا مر گیا، یہ ہے خود احتسابی، یہ ہے جواب دہی، اس کا آج ہر بندے کو فقدان ہے. ہر بندہ اپنے آپ میں مست ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اس لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی قوت ایمان بڑھے، ہمارے اندر بھی ایمان، ایقان، وجدان کا کہ نور پیدا ہو.
عزیزان محترم سیدنا فاروق اعظم، آپ کا کیا کہنا، کیا آپ کی تعلیم ہے؟ 12 سال کے اندر جا کر سورہ بقرہ مکمل کی، اس کے بعد یہ نہیں لفظ ان کو عربی دی آتے تھے، ان کے معنی، اسرار، مفہوم اور ان پر عمل کرنا 12 سال کے اندر مکمل کی، پھر اٹھنی سی کر کے لوگوں کو کھلائی ہے۔ لبید بن ربیعہ شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، جس کو شاعر اپنی تفسیر کرانے کے لیے شعر دیتے تھے، تو کسی نے سورہ کوثر لکھ کے اس کے غار کے اندر ڈال دی، اس کا جواب چاہیے۔ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم کے پاس ہے، کہا فاروق اعظم کا شعر تو سناؤ، لبید شعر تو سناؤ۔ پتہ اس نے کیا سنایا؟ انہوں نے سورہ بقرہ سنائی، سورہ آل عمران سنائی، سورہ بقرہ سنائی، سورہ آل عمران سنائی۔ کہا حضرت میں نے آپ کو شعر کے لیے کہا ہے، آپ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا شعر کہتا تھا، جب سے اسلام قبول کر لیا ہے اب شعر کہنے کو دل نہیں کرتا، اب دل کرتا ہے صبح بھی تلاوت قرآن ہو، شام بھی تلاوت قرآن۔ کہا اچھا یہ بات ہے، بڑے خوش ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا سب پہلے ان کا جو وظیفہ تھا وہ 2000 تھا، پہلے ان کا وظیفہ 2000 تھا، اب انہوں نے چونکہ قرآن سے محبت کا اظہار کیا ہے، آج سے ان کا وظیفہ 2500 کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زندگی کے اندر 950 میل دور بیٹھ کے اپنے سپہ سالاری بھی کر رہے ہیں، کمانڈر ان چیف بھی بن رہے ہیں، اور اپنے لشکر کی قیادت بھی کر رہے ہیں، ان کو سارے نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، اور تو اور ہے، دریائے نیل کو بھی کہتے ہیں۔ عمر ابن عاص نے جب فتح کیا نا مصر، انہوں نے کہا یہ دریائے نیل ایسے ایسے چلتا، مشہور واقعہ ہے کہ یہ لڑکی بنا سنوار کے رکھی جاتی ہے، پھر آتا پر میں اسلام نے سارے بری رسمیں ختم کر دی، لہذا ایک رکا لکھا، کہا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر عمر کہتا ہے اگر تم اللہ کی مرضی سے چلتے ہو پھر تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے کوئی ایسا حکمران کہ زمین بھی حکم مانے، دریا بھی حکم مانے، اور 950 میل دور بغیر کسی سم کے، بغیر کسی سیٹلائٹ کے ان کی آواز ساریاں سن بھی لیں اور اس پر عمل کر کے فتح بھی حاصل کر لیں؟ عزیزان محترم، جب یہ راستہ کیوں تھا کہ وہ صحیح معنوں میں عامل قرآن بھی تھے، حامل قرآن بھی تھے، مصطفیٰ کے غلام بھی تھے۔